محترم ساتھیو، آج خطبہ جمعہ میں جس موضوع اور جس ٹاپک کے تحت مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ وقت اور حالات کے حساب سے بڑا ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ آج 22 دسمبر ہے، 2 دن کے بعد 25 دسمبر کی تاریخ آئے گی۔ 25 دسمبر کو ایک دنیا اور دنیا کے لوگ ایک تہوار مناتے ہیں، خصوصاً عیسائی نصارہ اور وہ تہوار کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اور مبارکباد دی جاتی ہے میری کرسمس بول کے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس چیز کا ہمارے عقیدے اور اسلامی تعلیمات سے کیا تعلق ہے، میں آگے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کرسمس کی حقیقت جاننے سے پہلے یہ جان لینا یارو ضروری ہے کہ قرآن مجید نے جو اللہ کا آخری کلام ہے، جو رہتی دنیا تک ہدایت کا سر چشمہ ہے، جس نے حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مختصر سیرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم کو پتہ چلے گا کیا ایک مسلمان کے لیے جو حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو مانتا ہے، جو تمام رسولوں کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، جس میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہے، کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 25 دسمبر کو اللہ کے ان باغیوں کو، اللہ کے ان نافرمانوں کو ہیپی کرسمس ڈے یا میری کرسمس ڈے کی مبارکباد دے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو غیروں کے تہواروں پر مبارکباد دیتے ہیں، جو ان کی مٹھائیاں کھاتے ہیں، ان کو مٹھائیاں لے کر جا کر دیتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ رکھوں، قرآن مجید نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی مدلل انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے انسانوں کو لگ بھگ 4 طریقوں سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لگ بھگ 4 طریقوں سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے. حضرت آدم کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی. یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. پھر حضرت حوا کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا بغیر مرد کے، بغیر عورت کے. حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر عورت کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی 8ویں پسلی سے پیدا فرمایا. حضرت حوا کی پیدائش میں ماں کا کوئی رول نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا فرمایا ماں باپ کے ملاپ سے. ہم پیدا ہوئے ہیں ماں باپ کے ملاپ سے، اور قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اسی فطرت پر پیدا ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بغیر باپ کے پیدا فرمایا. ہے کہ نہیں 4 طریقے؟ ہماری اصل تو مٹی ہے، اس بات کو یاد رکھیے. ہم سب مٹی کے پتلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت پیدا کرنے کے جو طریقے اپنائے وہ لگ بھگ 4 ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی آخری کتاب میں بیان فرمائی ہے. عیسیٰ ابن مریم ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان کی پیدائش کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے سنیں گے. اب دوسری بات یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے اس دنیا میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں. بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں، تاریخی باتیں بتا رہا ہوں، ذرا یاد رکھیے اس کو. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے اس دنیا میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں. سب سے پہلا جو گروہ ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور یہودی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ثم استغفر اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ولد الزنا یعنی حرام کی پیداوار ہے، حرام کی پیداوار ہے. یہودیوں نے یہاں تک جسارت کی، یہاں تک اللہ کے مقابلے میں بات کی انہوں نے. یارو دیکھو سزائیں یوں ہی نہیں ملا کرتی. سزائیں جب ملا کرتی ہے تو اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہوتے ہیں. یہودی کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن مریم تو ولد الزنا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے جو منگیتر تھے یوسف نجار حضرت مریم علیہ السلام کے منگیتر تھے. تو یہودی کہتے ہیں نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے حضرت مریم نے اپنے منگیتر یوسف نجار سے منہ کالا کیا، اور اسی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک، ثم استغفر اللہ.
دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ہے عیسائیوں کا گروہ، نصارہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے تھے، سن آف گاڈ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العالمین پر تہمت ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کو ایک طرح کی گالی دینا ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے، اور وہ گروہ ہے ہم مسلمانوں کا گروہ۔ ہم مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، ہر مسلمان بٹھا لے۔ ہمارا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنی نشانی بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے اپنی قدرت کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اب جن لوگوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ سورۃ البقرہ اٹھائیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 اٹھائیے۔ سن آف گاڈ جو کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں اس کا رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ اے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں بلکہ وہ تو اس چیز سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے کسی بیٹے کو نہیں جنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عیسائیوں کا رد کیا ہے، ان کے عقیدے کا رد کیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹا قرار دیا ہے، حالانکہ اللہ اس چیز سے پاک ہے، اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے۔ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کا رد کیا ہے جو عیسائیوں نے اپنے طور پر گھڑ لیا تھا۔ اب ذرا آتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کی طرف۔ حضرت عیسیٰ کو جاننے سے پہلے تھوڑا ان کی والدہ کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں جاننا ضروری ہے معلوم؟ حضرت مریم علیہ السلام کو جاننا اس لیے ضروری ہے
یہ ایک اکیلی خاتون ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے. یہ ایک اکیلی خاتون ہے جس کا نام اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمایا ہے. کچھ کا تو اشارے کنائے میں ذکر کیا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام وہ اکیلی خاتون ہے جس کا نام اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمایا ہے، اور لگ بھگ 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نام گنایا ہے اپنی آخری کتاب میں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کتنا اونچا ہے، کس قدر اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا معلوم؟ اللہ رب العالمین نے اس خاتون کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا وہ امہ صدیقہ، مریم سچی عورت تھی. حضرت عیسیٰ کی والدہ ایک دم سچی عورت تھی، امہ صدیقہ. اچھا، صدیق کا یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہی لفظ جو ہے مذکر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مؤنث کے طور پر حضرت مریم کا ذکر کیا ہے وہ امہ صدیقہ، اور عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہے وہ صدیقہ تھی، سچی عورت تھی. اور پھر یہ یاد رکھیے، جہاں قرآن مجید نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے، وہیں پر ان کے اسوے کو تمام ایمان والوں کے لیے نمونہ بھی بنایا ہے. نمونہ بھی بنایا ہے. اندازہ لگا سکتے اللہ رب العالمین نے ایک خاتون کی زندگی کو ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، سورۃ تحریم آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ایمان والوں کے لیے مریم بنت عمران کو نمونہ بنایا ہے جس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی تھی، جس نے اپنے آبرو کی حفاظت کی تھی. اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، ذرا غور سے سنیے. یہ تو قرآن مجید نے حضرت مریم کے تعلق سے جو چیز پیش کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ذرا غور سے سنیے. حضرت مریم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں بہت سارے مرد کامل ہوئے ہیں، کمال کو پہنچے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ مرتبہ اور مقام دیتا ہے نا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مردوں میں بہت سارے مرد کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں کامل اگر کوئی عورت ہوئی ہے وہ صرف 2 عورتیں ہیں. عورتوں میں کامل 2 عورتیں ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور وہ 2 عورتیں کون سی ہیں جو کامل ہوئی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عورتوں میں 2 عورتیں کامل ہوئی ہیں، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام. اور اس کی گواہی خود فرشتوں نے دی ہے. اس کی گواہی فرشتوں نے دی ہے. فرشتے کہنے لگے
اے مریم تیرا مقام وہ ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور عورت کو نہیں عطا کیا ہے۔ اب کسی کے حق میں فرشتوں کی گواہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، اسی نام سے سورہ آل عمران بھی موجود ہے قرآن مجید میں۔ اور یہ جو عمران تھے نا، یہ اللہ رب العالمین کے بہت نیک بندے تھے، یہ بہت پارسا تھے، یہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم جب اپنے والدہ کے پیٹ میں تھی، آپ کی پیدائش سے پہلے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے والد محترم عمران کا انتقال ہو گیا۔ اس لحاظ سے حضرت مریم بچپن ہی میں آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اور آپ کی والدہ نے منت مانگی تھی، نظر مانی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانگی تھی، نظر مانی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ نظر کیا مانی تھی؟ اللہ میرے گھر اگر اولاد پیدا ہوگی تو میں تیری عبادت و بندگی کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، وقف کر دوں گی میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے اور میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے لڑکا ہوگا، ہو گئی پیدا حضرت مریم علیہ السلام، کہنے لگی اللہ مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ جو کام لڑکے نہیں کرتے وہ لڑکیاں کر گزرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کے ذکر میں یہ بتایا اور سمجھایا ہے، دیکھو مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، اور نظر کیا مانی تھی، لیکن جب اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ مجھے ایسا خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا لیکن مجھے لڑکی پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا اور مریم علیہ السلام کو وقف کر دیا اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے۔ اب راہب لڑنے لگے کہ مریم کی پرورش ہم کریں گے، ہر ایک کہنے لگا ہم پرورش کریں گے۔ کلیسا اور چرچ کے جو راہب ہوا کرتے تھے وہ کہنے لگے، عیسائیوں کے عالم کہنے لگے ہم مریم کی پرورش کریں گے۔ تو قرآن اندازی کی گئی تو نام نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کا، جو رشتے سے حضرت مریم کے خالو بھی تھے، اب حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی پرورش میں آئی، کفالت میں آئی۔ اب آئیے تھوڑا سا قرآن مجید کا وہ نقشہ دیکھتے ہیں، کھینچتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمایا ہے، اور کیسے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں اپنی اس بندی کا ذکر کیا ہے۔ اور قرآن مجید کس طرح حقیقت کھول کر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ میرے سامنے سورۃ آل عمران ہے،
آیت نمبر 35 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں تیرے لیے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کیا نظر مان رہے، ذرا غور سے سنیے، اور آج ہم مسلمان کیا نظریں مانتے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ ہمارے بہو کو بیٹا ہو گیا، بڑے پہاڑ کو جا کے 2 بکرے کاٹیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بیٹی کو بیٹا ہو گیا، محبوب سبحانی کی نیاز کریں گے، استغفر اللہ۔ اور حضرت مریم کی والدہ کیا نظر مان رہی، ذرا قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے، اور کس سے نظر مان رہی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ لیکن ہوا کیا، قرآن مجید کہتا ہے جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی بھی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد بھی ہے، اور لڑکا لڑکی اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مریم کی ماں، ہم جانتے ہیں کہ تجھے لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور لڑکی لڑکے جیسا نہیں ہوتی، اس بات کو یاد رکھے۔ پھر وہ کیا کہتی ہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرما لیا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ ابھی میں نے بتایا نا، جب لڑکی پیدا ہوئی عمران کے گھر تو راہب کہنے لگے ہم اس کی پرورش ہم کریں گے، لیکن قرآن اندازی کے ذریعے سے حضرت مریم کی پرورش کو حضرت زکریا کے حوالے کیا گیا، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیے اب اللہ رب العالمین آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے، مریم علیہ السلام جیسے جیسے بڑی ہونے لگی اور وہ ایک حجرے میں رہا کرتی تھی، ایک کمرے میں رہا کرتی تھی، حضرت زکریا ان کا حال چال معلوم کرنے کے لیے ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں جایا کرتے تھے۔ جب بھی ان کے کمرے میں جاتے تو ان کے کمرے میں بے موسم کے پھل پاتے تھے،
سیب کا موسم نہیں ہے، لیکن حضرت زکریا جب حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس سیب پاتے۔ آم کا موسم نہیں ہے، لیکن جب حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو آم پاتے۔ ہوا کیا پھر؟ وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اور یارو ذرا غور کرو، قرآن مجید میں جب بھی حضرت زکریا کا ذکر آئے گا ان کے ذکر کے ساتھ محراب کا بھی ذکر آئے گا۔ زکریا المحراب، قرآن مجید نے حضرت زکریا کے ساتھ محراب کا ذکر کیوں کیا؟ بڑی اہم بات ہے یہ۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے محراب کا ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے، بہت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ ساتھ محراب کا ذکر آتا ہے۔ اب ذرا مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا ذکر کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ فلاں شخص کہاں ہے؟ ہوٹل میں بیٹھا ہوگا، ارے فلاں نوجوان کا ہی کھیل کے میدان میں ہوگا، ارے فلاں حضرت نہیں دکھ رہے، کہاں ہے؟ فنکشن ہال میں ہوں گے، ارے ہمارا دوست فلاں دکھ رہا نہیں، کہاں گیا بھائی؟ دارو کے اڈے پہ ہوگا بھائی۔ ذرا غور کیجئے میرا اور آپ کا ذکر کن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا کبھی میرا اور آپ کا ذکر ایسا ہو رہا ہے کہ فلاں شخص کہاں ہی بھائی اللہ کے گھر مسجد میں ہوگا، فلاں شخص کہاں ہی بھائی اللہ کے دین کی بات کسی اور کو بتا رہا ہوگا، فلاں شخص کہاں ہی بھائی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہوگا، فلاں شخص کہاں ہی بھائی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات کو سیکھ رہا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، جو جس راستے پر چلتا ہے، جس کی جو خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ میں اور آپ اپنے ساتھ کیا جوڑنا چاہتے ہیں فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ میں اور آپ اپنے ساتھ دنیا جوڑنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنے ساتھ کھیل کے میدان جوڑنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنے ساتھ برائی کو جوڑنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنے ساتھ جو ہے جوئے کے اڈوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، شراب کے اڈوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، تو میرا اور آپ کا اس معاملے میں اختیار ہے، اللہ وہی چیز دے گا ہم کو۔ اور اگر ہم اللہ کے دین سے جوڑنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ پھر ہم اللہ کے دین سے جڑنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں جا رہے، بے موسمی پھل پا رہے، تو کہنے لگے اے مریم یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگی یہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، سیب پائے جا رہے ہیں، آم کا موسم نہیں ہے، آم پائے جا رہے ہیں، تو ایک دم ان کو دھچکا لگا کہ جب اللہ تعالیٰ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھا ہونے کے بعد اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ جیسے ان کے ذہن میں بات آئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کرنے لگے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ کیا پیاری دعا ہے، دیکھو یہ دعا کرنا چاہیے جو بے اولاد ہیں، پورے یقین کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی
اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ کیا قرآن مجید ہے اور کیا قرآن مجید کی حقانیت ہے، دیکھو حضرت زکریا نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اور اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کیا۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ سے نوازا، اور حضرت یحییٰ دنیا کے وہ پہلے فرد ہے اور آخری فرد ہے جس کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا، اولاد بھی دی اور اللہ نے نام رکھا۔ اے زکریا ہم تجھے اولاد سے نوازیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرکی بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، سردار ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے، یعنی اے زکریا جو ہم اولاد دیں گے وہ سردار ہوگا اور نفس کو ضبط کرنے والا ہوگا، نفس پہ کنٹرول کرنے والا ہوگا، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا تیرا لڑکا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جب فرشتہ آ کر کہنے لگا اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، زکریا علیہ السلام چیخ اٹھے، پکار اٹھے، اللہ میرے گھر کیسا پیدا ہوگا بچہ، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں۔ تو کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا یہ نشانی کہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کر۔ پھر آگے اللہ رب العالمین حضرت مریم کا ذکر کرتا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا ہے، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی قبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلیمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہوگا۔ اب آئیے ذرا، حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوئی، بالغ ہوئی، بڑی پارسا خاتون تھی جن کی پاکی کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے، خیر والی عورتوں میں سے تھی جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب میں لیا ہے۔ فرشتے نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی بشارت دی، ایک لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم کہنے لگی واللہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ کوئی میں بدکار عورت ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو حضرت عیسیٰ مریم کو نشانی بنانا تھا قیامت تک۔
اور یہ بتلانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کو. دیکھو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، مجھے اور آپ کو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا کر سکتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قرآن مجید میں اپنے آخری کلام میں نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. یہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. دیکھو، لیکن افسوس کا مقام ہے جب لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے عیسائیوں کا عقیدہ رکھا نا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. ارے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لڑکا پیدا کیا ہے، اللہ کا لڑکا ہے، حالانکہ اللہ اس چیز سے پاک ہے. اللہ اس چیز سے پاک ہے. فرشتہ آیا، حضرت مریم بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم سے روح پھونکا اور چلا گیا. حضرت مریم پریشان ہے. جیسے جیسے حمل بڑھ رہا ہے ویسے ویسے حضرت مریم کی پریشانی بڑھ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا تانے دیں گے. اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. حضرت مریم کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا. فرشتہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کبھی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون. اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. اب حمل ٹھہر گیا. جیسے جیسے حمل جو ہے بڑھ رہا ویسے ویسے حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دوبالا ہو رہی. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب زچگی کا وقت آیا، حمل پورے طریقے سے اوپر آ گیا، تو حضرت مریم علیہ السلام اس مقام کو چھوڑ کر لگ بھگ 8 میل دور کے مقام پر جا کر رہنے لگی. یہ میرے سامنے دیکھو سورہ مریم ہے. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش جب ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام بڑی گھبرائی. مسئلہ تھا کھانے پینے کا. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے کھجور کا ایک درخت اگا دیا اور پانی کی ایک نہر بہا دی، اور فرشتے کو بھیج کر یہ حکم دیا اے مریم جب تجھے بھوک لگے گی تو اس کھجور کے تنے کو ہلا دینا، تازی تازی کھجوریں گر جائیں گی، اور جب پیاس لگے گی یہ صاف اور شفاف پانی پی لینا، تیری پیاس بجھ جائے گی.
اب ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین اپنی ایک بندی کو جو عورت ذات ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلا دینا۔ کھجور کا تنا کتنا مضبوط ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو آسمان سے کھجوریں نازل کر سکتا تھا، آسمان سے حضرت مریم کے لیے دسترخوان نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین اپنی بندی حضرت مریم سے کہہ رہا ہے اے مریم جب تجھے بھوک لگے گی کھجور کے تنے کو ہلا دینا، تازہ تازہ کھجوریں گر جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے، جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ چیز عطا کرے گا۔ 313 بدر کے میدان میں اگر جمع نہ ہوتے تو اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ صحابہ اکرام دین کے لیے، دین کی خاطر مصیبتیں نہیں جھیلتے اور دین کو سیکھتے نہیں، وہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی مدد آئے تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اللہ کے دین کی خاطر اپنے وقت کو لگانا پڑے گا، اللہ کی رضا کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور کچھ چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایتے کو پہتا ہم کو سب مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت مریم سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مریم تو عورت ذات ہے، لیکن دیکھ کھجور کا تنا ہے، کھجور کا تنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حرکت میں برکت ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کے راستے پیدا کرے گا اور اپنی مدد بھیجے گا۔ لیکن میں اور آپ اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے اور ہماری یہ خواہش ہو کہ اللہ کی مدد آئے تو یارو ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضرت مریم کوئی نبی نہیں تھی، اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ سورہ یوسف میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمایا ہم نے جو نبی بھی بھیجا وہ مردوں میں سے بھیجا۔ لیکن دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور کس انداز سے ہو رہا ہے، کس انداز سے ہو رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ کھجور کھانے لگی، پانی پینے لگی۔ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے قرآن مجید نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، لے کر اب گھر کی طرف چل پڑی، گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی گھر آئی جب لوگوں نے دیکھا واویلا مچانے لگے، اوہ مریم یہ کس کا لائی ہو، یہ کس کی اولاد ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا لوگوں کے سوال کا جواب نہ دینا، لوگوں کے سوال کا جواب نہ دینا، اور جب لوگ تجھے سوال کرے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ لوگ واویلا مچانے لگے، شریر لوگوں نے شرارت شروع کر دی، فتنہ پرور لوگوں نے فتنہ پروری شروع کر دی، اپنی الزامات تراشنے لگے۔ حضرت مریم سے کہنے لگے یہ اولاد کہاں سے لائی؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، اپنا منہ کہاں کالا کر کے آئی؟ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کچھ کہنے ہی نہیں لگی اور اشارہ کرنے لگی اپنے بچے کی طرف، جھولے میں بچہ پڑا ہوا ہے۔ لوگ کہنے لگے یہ معصوم سا بچہ کیا بولے گا، تو اللہ رب العالمین نے اس معصوم سے بچے کو زبان دی اور وہ بچہ کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب سے نوازا ہے۔ یہ کتنی بڑی نشانی تھی، دیکھیے یہ کتنا بڑا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کہ جھولے میں سویا ہوا بچہ کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ یہ نشانی کافی تھی لوگوں کو اللہ کو ایک ماننے کے لیے، لیکن اس کے باوجود لوگ اتنے اندھے ہو گئے تھے، اتنے بہرے ہو گئے تھے، اتنے گنگے ہو گئے تھے، اتنی بڑی نشانی اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے اور نہ ہی اللہ کو مانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی کئی معجزے دیے تھے، ان کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اور معجزہ کیا دیا تھا؟ وہ مٹی کی چڑیا بناتے، مٹی کی چڑیا بنا کر جب اس پر پھونک مارتے اللہ کا نام لے کر تو وہ مٹی کی چڑیا اڑنے لگ جاتی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ کسی قبر کے پاس جاتے اور اس قبر والے سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ قبر میں سے مردہ زندہ ہو کر اٹھ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ کوئی برس کا مریض ہوتا، کوڑ کا مریض ہوتا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس لایا جاتا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کا نام لے کر اس کوڑ کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے اپنا، وہ اچھا ہو جاتا۔ یہ معجزے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عطا فرمائے تھے، لیکن ہوا کیا؟ یہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہیں لانے کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنائے، آپ کے قتل کا منصوبہ بنائے۔ اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو جا کر بھڑکائے کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے تیری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، تیری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جب پتہ چلا میرے خلاف یہ منصوبہ بن چکا ہے، تو اس وقت آپ نے کہا نانو انصار اللہ، کون ہے اللہ کے لیے میرا مددگار؟ تو حواری کہنے لگے قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ پر جو حواری ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے اللہ کے لیے ہم آپ کے مددگار ہیں۔ او یارو کتنے لوگ ایمان لائے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم پر کتنے حواری تھے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 حواری تھے، 12 حواری۔ اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ یہ اس بات سے یاد رکھیے جو دائی لوگ ہوتے ہیں اگر لوگ ان کی بات صحیح نہ مانے بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دائی ناکام ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنا فرض ادا کیا۔ لوگ کتنے ایمان لائے؟ 12 ایمان لائے۔ 12 حواری تھے آپ کے۔ آپ نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور کہنے لگے اے میرے حواریوں، میرے خلاف یہ منصوبہ بن چکا ہے کہ مجھ کو سولی دی جائے گی، مجھ کو قتل کیا جائے گا۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، آپ نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو میرے لیے سولی پر چڑھے گا، اللہ اس کی شکل میری جیسی بنا دے گا۔ تو کون اٹھا؟ ایک نوجوان اٹھا۔ دیکھو نوجوان اٹھا، ایک نوجوان اٹھ کر کہنے لگا ان کے حواریوں میں سے میں آپ کے لیے سولی پر چڑھ جاؤں گا۔ جب بادشاہ کے کارندے آپ کے پاس آئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ نوجوان جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی خاطر سولی پہ چڑھ جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، اللہ رب العالمین نے اس کی شبیہ بدل کر حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ کے عوض اس نوجوان کو سولی پہ چڑھا دی گئی۔
اب دیکھو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانے، آپ پر جو کتاب اتری اس کو نہیں مانے، آپ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور پھر بعد میں کیا کرے، گمراہ اس طرح ہوئے اور ضلالت میں اس طرح پڑے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ہر انسان کی حالت، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا ہی بنا دیا، ہے کہ نہیں سمجھنے والی بات کہ انسان کتنا مکار ہے۔ اور عیسیٰ اور یہی چیز جو ہے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے منائی جاتی ہے۔ حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین پھر حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا، حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا، آپ فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد پر۔ دمشق کی جو جامع مسجد کے مینار ہے، مینارۃ البیضاء، اس کے اوپر نازل ہوں گے۔ آپ دجال کو قتل کریں گے، آپ سور کا خاتمہ کریں گے، آج آپ اس دنیا سے اللہ کے باغیوں کا خاتمہ کریں گے، یہود اور نصارہ کو مٹا دیں گے۔ اب 40 سال اس دنیا میں حکومت کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول۔ اور ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے، آخری بات ذرا غور سے سن لے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے، اللہ کی اولاد نہیں تھی، سن آف گاڈ نہیں تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا اور زندہ اٹھا لیا، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بن کر آئیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر آئیں گے۔ اب آخری میں یہ بات بھی یاد رکھ لے اور غور سے سن لے کہ بہت سارے، جس طرح میں نے شروع میں کہا، مسلمان ہیں جو 25 دسمبر کو میری کرسمس ڈے کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں، اور غیروں کو خوش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق اس کو جان لیتے ہیں۔ میری کرسمس کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ دلیل سنتے ہیں حدیث سے جو بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے۔ اب اللہ کو گالی کیسے دیتا ہے ایک شخص، ابن آدم؟ حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اللہ کو گالی کیسے دیتا ہے کوئی، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جو شخص کرسمس ڈے کی مبارکباد دے رہا ہے وہ عیسائیوں یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بے شک حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے تھے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم، وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اب فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کیا مبارکباد دیں گے یا اس سے بچنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں یکتا ہوں، میں اکیلا ہوں۔
قل هو اللہ احد، میں اکیلا یکا و تنہا ہوں، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، لم یلد ولم یولد، نہ میری اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے، میرا ہمسر ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب آخری ایک فتویٰ سن لیجئے اس حدیث کے سننے کے بعد، اور اپنے دل و دماغ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے اپنا عقیدہ میں اور آپ درست کر لیں۔ کیا ہونا چاہیے ابھی میں نے بیان کیا۔ اب آخری فتویٰ سنیے، یہ فتویٰ ہے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا، مجموع الفتاویٰ و رسائل میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کو کرسمس یا کسی اور مذہبی عید پر یا پروگرام پر مبارکباد دینا، کفار کے جو تہوار ہوتے ہیں، مشرکین کے جو تہوار ہوتے ہیں، عیسائیوں کا جو تہوار آئے گا بھی 2 دن کے بعد، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سعودی عرب کے مفتی، وہ کہتے ہیں کفار کے تہواروں پر مبارکباد دینا یا کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا یا ان کے پروگراموں میں شرکت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بالاتفاق حرام ہے۔ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ علامہ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے جو مجموع الفتاویٰ و رسائل میں موجود ہے۔ اس فتوے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غیروں کو خوش کرنے کی خاطر یکجہتی کے نام پر اپنے عقیدے سے کھلواڑ نہ کیا جائے۔ یکجہتی ہر جگہ نہیں چلتی، توحید کے معاملے میں نو کمپرومائز، توحید کے معاملے میں نہیں جھکا جائے گا، توحید کے معاملے میں کسی کو مبارکباد نہیں دی جائے گی۔ جہاں شرک کی بو آتی ہے ان تہواروں سے بچ کر ان سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ یکا و تنہا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود پالنہار پروردگار تو صرف ایک پروردگار ہے اور اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاں عقیدے کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں مبارکباد دینا اس فتوے کے روشنی میں علامہ عثیمین کے حرام ہے۔ تو یہ آج کے جمعہ میں میں نے مختصر طور پر حضرت عیسیٰ کی سیرت، حضرت مریم کے تعلق سے کچھ باتیں، اور یہ جو کرسمس ڈے 2 دن کے بعد منایا جائے گا اس تعلق سے باتیں رکھ دی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے عقیدے کی فکر کریں، میں بھی اور آپ بھی، اور دوسروں کو بھی عقیدے کی غلاظت سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو مانے اور اللہ کے بندوں کے پیروں میں منڈی ڈال دے اور خدا نخواستہ اس دنیا سے اسی حالت میں چلے جائے۔ اللہ کہے مجھ کو مانتا تھا اور ماتھا ٹکاتا تھا اس شخص کے سامنے جس کو پیشاب آتا تھا، پاخانہ آتا تھا، میں نے بیوی اور بچے دے رکھے تھے، نہ مجھے بیوی تھی نہ بچے تھے، میں تو ان ساری غلاظتوں سے پاک تھا، مجھے چھوڑ کر نہ جانے اپنا ماتھا کن کن کے سامنے جھکایا، اسی حالت میں میں اور آپ مر گئے تو پھر سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنے عقیدے کو درست کریں اور اللہ کی دیگر بندوں کو بھی اپنے عقیدے کا علم دے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ بزرگوں نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو مصیبت میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرمائے۔ ہم سب کو قرآن و سنت کی طرف
طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اللہ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے گھروں میں ہمیں بار بار جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.